اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے نہیں دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، لیکن آپ کے معلومات میں اضافہ ہو جائے اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے۔ کسی نبی نے نہیں دیکھا، کسی رسول نے نہیں دیکھا، باقی کی تو بات رہنے دیں۔ کسی ولی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی صحابی نے نہیں دیکھا، لیکن میرے سرکار نے دیدار خدا کیا۔ یہی جگہ تھی سبحان اللہ کہنے کی۔ آپ لوگ ہیں کہاں؟ پورا وجود یہاں پہ ہے تو آپ کو یہاں پہ کہنا تھا، نہیں کہیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے میں سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہوں، الحمدللہ بھی کہہ سکتا ہوں، نعرہ بھی لگا سکتا ہوں، جواب بھی دے سکتا ہوں۔ جب الحمدللہ رمضان میں پورا قرآن تراویح میں سنا سکتا ہوں تو سبحان اللہ نہیں بول سکتا ہوں؟ تقریر رک رک کے بولوں گا تاکہ سب کا ثواب مرحوم کو پہنچ جائے اور آپ آنکھ پھاڑے دیکھتے رہیں۔ کسی نے نہیں دیکھا، میرے سرکار نے دیکھا، ان کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جانتے سب ہیں کوئی ہے۔ اے بیٹا آرام سے بیٹھو میرا لال، آرام سے بیٹھو۔ کسی نے نہیں دیکھا ہے لیکن لوگ جانتے ہیں کوئی تو ہے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ گلشن کی بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، گلشن کی بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے، ہر پھول کے، ہر رنگ کے، ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے، بلبل کے نوا سے، موتی کے چمکنے سے، ہیرے کی ضیاء سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، بیماروں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کی دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اوصاف براہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کے تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے، مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ حضرات یہ تو ہم کے اشعار تھے، آپ نے سن لیا۔ چونکہ ٹائم ذرا کم ہے اور میں اپنے بارے میں بتا دوں
تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جب پوری دنیا آف لائن تھی اس وقت سے میں تقریر کر رہا ہوں۔ آن لائن جب دنیا ہوئی اس وقت سے تقریر کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اور جو لوگ ڈائریکٹ اسٹیج پہ آئے ان کو کچھ ہوگا مجمع کو دیکھ کے۔ الحمدللہ میں کل بھی میلاد کی محفل میں جاتا تھا، آج بھی جاتا ہوں، تو جو میلاد کی محفل میں جاتا ہے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کہ 5,56,000 کا مجمع ہو یا 5 آدمی کا مجمع رہے، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے، اور جو بات شائستگی میں ہے وہ 5 لاکھ کے مجمع میں کیا، وہ انتظام ہی میں آدمی رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں یہ بتلائیے کہ اگر نماز کے لیے اعلان ہو گیا، اذان ہو گئی، یہ اعلان ہو گیا، اب پورے محلے کے لوگ آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، تب ہی امام صاحب نماز پڑھائیں گے، تب ہی ثواب ملے گا، یا کوئی نہیں گیا اب 2 ہی 4 لوگ تھے تو تب نماز ہوگی تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ ارے بولو بھائی، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اذان ہوئی تھی، پورے محلے کے لوگ جاتے تو جو جاتے ان کا نہ فائدہ ہوتا، امام صاحب تو نماز پڑھائیں گے، جو جائیں گے ثواب ملے گا ہی، تو جو لوگ آ گئے ثواب اسے ملے گا، جو نہیں آئے وہ اپنا جانے، پھر آگے پیچھے کیا دیکھنا ہے۔ ہر آدمی ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا دیا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ تو حمد کے اشعار تھے، اب ذرا سبق کے لیے بھی کچھ اشعار ہیں، وہ حالانکہ وہ پرانے ہیں لیکن پھر بھی میں پڑھ دے رہا ہوں، موبائل میں تو رکھا ہوں کہیں یاد ہو جائے۔ اب 1.5 مہینہ 2 مہینے کے بعد وہ شعر یاد آ رہا ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو پاگل کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرات، چونکہ لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ پیدا ہوا ہے تو مرنا، بولو بھائی مرنا ہے، چاہے خوشی سے مرے چاہے ناراض ہو کے مرے، مرنا ہے، کوئی بچنے والا ہے نہیں۔ تو یہ جانکاری رکھنا یہ کیا کمال ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، نہیں سمجھے؟ یہودی، نصرانی، مجوسی، لنگڑا، لولہا، کفار، مشرکین، عیسائی، سب کے سب جانتے ہیں مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ یہ کیا کمال ہے جناب؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ یہ معلوم ہے کہ مرنا ہے، تو عقل مندوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ معلوم ہے کہ ہمیں سفر کرنا ہے، تو ٹکٹ بنا لو اچھا ہوگا، تیاری کر لو اچھا ہوگا، سارے تیاریوں کو مکمل کر لو اچھا ہوگا۔ جانا ہے، غفلت کی چادر اوڑے سوئے ہوئے ہو اور تاریخ آ گئی جانے کی، ٹکٹ تو ہے نہیں، اب ٹرین میں بیٹھو گے کہاں؟ تو لیٹرین کے پاس بیٹھو گے، لا جوتا کھاؤ گے، کیوں؟ تم نے تیاری کیا نہیں تھا، غفلت میں پڑے رہ گئے تھے، سفر تو کرنا تھا، اگر تیاری کیے ہوئے ہوتے، ریزرویشن ہوتا، چاہے فرسٹ کلاس میں ہو، سیکنڈ اے سی میں ہو، حسب استطاعت یہاں سے تو اچھا تھا، بلا تمثیل۔ مرنا ہے، یہ جاننا کمال نہیں ہے، مرنے سے پہلے جیسے برسات کے آنے سے پہلے آدمی اپنے گھر کے ٹپکتے ہوئے چھت کا انتظام کرتا ہے، جاڑے کے آنے سے پہلے بلانکٹ کا انتظام کرتا ہے، گرمی کے آنے سے پہلے پنکھا کا انتظام کرتا ہے، بیماری سے پہلے اپنے صحت کو غنیمت جانتا ہے، بیٹی کی شادی سے پہلے اس کی تیاریاں کرتا ہے، اسی طرح جو مومن کامل ہوتا ہے وہ مرنے سے پہلے خبر ہے کہ مریں گے، لیکن کامیاب وہی ہے جو مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرتا ہے، حشر کی تیاری کرتا ہے، پھر قبر میں جانے کے بعد وہ روتا نہیں ہے، نبی کے صدقے میں وہاں نبی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ تو یہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ہے، یہ تو ہے کہ مرنا ہے، چلو ہم لوگ تیاری کریں، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ تیاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بس کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں
کیا ہوگا جو ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے تھوڑے ہی، یعنی یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ دنیا داری ہے. یہ زبان مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں بعد میں جائیں گے، رسول اللہ کا سامنا پہلے ہوگا. اس رسول کو چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ جو رسول پیدا ہو تو ہمیں یاد کرے، عرش پہ جائے تو ہمیں یاد کرے، قبر میں جائے تو ہمیں یاد کرے، غاروں میں رہے ہمیں یاد کرے، جلوت و خلوت میں رہے ہمیں یاد کرے. ہمیں اس رسول کا سامنا پہلے ہوگا جس رسول نے کھانے کا ڈھنگ بتایا، پانی پینے کا ڈھنگ بتایا، طرز زندگی بتا دیا، عبادت کا طریقہ بتا دیا، راہ راست کا ہے بتا دیا، خدا کی معرفت بتا دیا. اس رسول نے ہمیں جہنم سے بچانے کی آخری وقت تک کوشش کیا. ہر لمحہ اسی فکر میں رہے میری امت خدا کی محبوب ہو جائے، میری امت خدا کی محبوب ہو جائے. اس رسول کا سامنا پہلے ہوگا. سوچئے ہم اس رسول کو یہ چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ تو ایسا کام کریں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت ماہر الفتاوی والشرع کامل التقوی والورع خلیق عتیق مسعد تحقیق و تحقیق غواص بحر حقیقت و معرفت فیاض راہ شریعت و طریقت امام جلیل الشان فخر ہندوستان ہم سنیوں کی پہچان حضور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمٰن نے یہی کہا ہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو. اچھا یہ لوگ جو بول رہے ہیں یہ تو احسان کر رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. آپ لوگ کو نہ ہم لوگ ہیں سنانے کے لیے، آپ ہیں سننے کے لیے. آپ کو نہ بیچ بیچ میں گاہے بگاہے سبحان اللہ کہہ لینا چاہیے کہ تسلا کے ثواب مل جاتا. ایسے ہی یہاں جتنے لوگ بیٹھے الحمدللہ عشاء پڑھ کے آئے ہوں گے. آپ میں سے کتنے لوگ نہیں پڑھے ہیں؟ سہر بھی کتنے؟ تو موقع مل گیا کچھ تو کام کر لیجئے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور پتے کی بات بتا دوں آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا اور حاجی شرف الدین صاحب کو بھی ملے گا. تو پھر اسی کام کے لیے تو ہم لوگ آئے. پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ. تو حضرات سب سے پہلے سرکار کا سامنا ہوگا. تو مرنا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ سب نہیں جانتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وہ جانتے ہی نہیں ہیں. ہر آدمی کا اپنا اپنا مسئلہ. کوئی سوچ رہا مر جائیں گے پھر جنم لیں گے پھر پیدا ہوں گے تو پھر ایسے ہوگا تو پھر ویسے ہوگا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں الحمدللہ. زور سے بولیے، زور سے بولیے سبحان اللہ. الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے ہیں. اور ہم لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے محبوب فرما دیجئے اللہ نے تمہیں زندگی دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم سبوں کو جمع کرے گا. اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا. یہ بات سب نہیں جانتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ سب نہیں جانتے، یہودی نہیں، نصرانی نہیں، کفار نہیں، مشرکین نہیں. یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. قرآن نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہمیں زندگی دے گا. زندگی دیا ہے، موت دے گا، اور موت کے بعد ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ سبوں کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا قیامت کے دن. یعنی ہم لوگ کو جمع ہونا ہے. اب وہاں کون کون لوگ جمع ہوں گے؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیے تو میں بتا دے رہا ہوں. ذرا پیچھے والے بھئی آج وقت ہی نہیں. ہماری جماعت کے اتنے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمائے، بس حاضری ہو گئی ہے. ہمارے حسان محمد صاحب نے کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ چلیے میں ان کے والد صاحب کے لیے دعا کرنے کے لیے میں آؤں گا، یا دور سے بھی میں دعا کروں گا. کوئی میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کر دے گا الحمدللہ. تو سارے مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ.
تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم ہی لوگ نہیں رہیں گے، دنیا بھر کے عیسائی، یہودی، کفار، مشرکین، ہم نام کھول کھول کے ہم نہیں بول پا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں کا جتنا جنتری ہے، جتنا منتری ہے، جتنا ایم ایل اے ہے، جتنا اوم ایل اے ہے، جتنا سب جمع ہوگا۔ جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، مذہب جو بھی ہو اس کا، دین جو بھی ہو، پیدا جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، سب جمع ہوگا۔ اب ہم اشارے میں بول رہے ہیں، سمجھ گئے ننگے؟ ایک کوٹھو بچے گا نہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہیں پہ اللہ نہ کرے اس سے ملاقات ہو، اگر سامنا ہوا تب بولیں گے بہت وہاں تم نے بہت ادھم مچایا، دیکھ آج کس کی چل رہی ہے، دیکھ آج کس کی چل رہی ہے، تیرا تو آج کوئی حساب ہی نہیں، تیری تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں اسلام حق تھا، حق ہے، حق ہی رہے گا، اور اسلام کے ماننے والے وہاں بھی کامیاب تھے۔ اصل کامی یہاں دیکھ، یہاں یہودی ہے وہ جنت سے محروم ہوگا، عیسائی ہے جنت سے محروم ہوگا، یا کفار و مشرکی، تو جنت سے محروم ہوگا۔ جس کو تو نے کچھ نہیں سمجھا تھا وہی نبی کا غلام جس کے پاس ایمان ہے جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ سنیے، تو ان لوگ کا حساب جو ہوگا بدبودار، جانے دی اس کا چھوڑیے، اب ہم لوگ ہوں گے میدان محشر میں، تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بس ایک دو گوشے، آج تو ٹائم ہے نہیں، بس سدھرنا ہے تو سدھر جائیے، سورنا ہے تو سور جائیے، ورنہ وہ حشر ہوگا۔ یہاں بیمار آدمی ہوتا ہے نا، تو کوئی کیا رشتہ دار آتے ہیں پانی پلانے کے لیے، فروٹس لے کر کے، دلاسا دینے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، کچھ مت کرو، ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں۔ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کوئی ٹینشن نہیں، یہ ہے وہ نہ سب، لیکن مرنے کے بعد قبر میں کوئی نہیں کہے گا ہم ہیں، کوئی نہیں کہے گا ہم ہیں۔ کہاں ہے؟ وہاں کیا ہوگا؟ اب سنیے حضرات، قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ابھی نعت شریف کوئی پڑھے گا تو آپ لوگ کو حال آ جائے گا، اتنا حال آئے گا، ادھر سے ادھر کیجئے گا۔ اب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لگتا ہے آپ لوگ انتقال کر گئے، کم از کم اللہ کا نام تو لے لیجئے۔ سنیے، میں خود بھی نعت پڑھتا ہوں، میں اس کا اینٹی نہیں ہوں، لیکن جہاں جو محبت پیش کرنا چاہیے اس کے بارے میں نے اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ، جب قبریں کھودی جائیں تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا؟ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ کی قسم، افسوس کرنے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہ رہے گا۔ ایک ایک موقع کو غنیمت جانیے، ایک ایک منٹ کو غنیمت جانیے۔ مسجد سے دور ہیں، مسجد میں آ جائیں، نبی کے سنتوں سے دور ہیں، اپنا لیجئے اور وہی کام کیجئے جو اللہ کو پسند آ جائے، چونکہ قبر میں کوئی رشتہ دار نہیں جائے گا۔ آپ کے اعمال ہوں گے، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو بدلہ اچھا ہوگا، اگر برے اعمال ہوں گے تو پھر عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچائے گا۔ چلیے میدان محشر میں، چونکہ میں جلدی جلدی بتا دے رہا ہوں مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، ٹائم ہی نہیں بتایا جائے۔ حشر میں سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا، جمع فرمانے کے بعد نفسی نفسی کا عالم ہوگا، دھوپ اس قدر سخت ہوگی۔ گاڑی نمبر 2740 کسی نے کسی کے دروازے پہ کھڑی کر دی ہے، کمرشیل نمبر ہے، اس کو ہٹا لیں برائے مہربانی، جس کی بھی گاڑی 2740 کار ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سنیے، سورج سر پہ، زمین تپ رہی ہوگی، پیاس کا غلبہ ہوگا، کوئی پیڑ نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے جس کا سایہ آپ کو ملے۔ حشر میں یہاں ہوتا ہے نا، دھوپ ہوتی ہے تو سوچتے بلڈنگ ہے ذرا سایہ میں بیٹھ جائے، پیڑ کا سایہ، وہاں کوئی سایہ ہی نہیں ہے، عرش کا سایہ ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ عرش کا سایہ ہے، وہ سایہ سب کو نصیب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کسی کی حق تلفی نہیں ہے۔
پلیز سٹ ڈاؤن، بیٹھ گئے؟ درود شریف پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی جناب الحاج شرف الدین صاحب مرحوم مغفور کی مغفرت فرمائے، آپ لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے، آپ کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ اب سنیے حضرات، سورج کی گرمی، کوئی پیڑ نہیں، کوئی دیوار نہیں جس کا سایہ، پیاس کا غلبہ، زبان باہر آ رہی ہوگی، لوگ ڈھونڈیں گے کوئی ایسا غمگسار مل جائے، کوئی ایسا مل جائے جو میرے درد کی دوا بن جائے، لیکن نہیں، لوگ جائیں گے اپنی فیملی کے پاس، فیملی بیوی کے پاس، ماں کے پاس، باپ کے پاس، اولاد کے پاس، لیکن قرآن نے کہہ دیا نہ، یہ لوگ تجھے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بیوی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، رشتہ دار بھاگیں گے آپ سے، یہ قرآن کی زبان ہے، آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ اب لوگ کہیں گے اب کیا کریں؟ اب کوئی فرینڈ، چونکہ ابھی کا ماحول یہ ہے کہ لوگ اپنے بھائی کو غیر سمجھتے ہیں، دوسرے کو اپنا سمجھتے ہیں، دوست کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، لوگ اپنوں سے دور ہو رہے ہیں۔ اس دوست کے پاس جائیں گے، میرا فرینڈ ہے، میرا دوست ہے، قرآن نے کہہ دیا کہاں جا رہے ہو؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جس دوست پہ آپ کو بڑا ناز تھا، گہرے دوست، اس دن آپ کے دشمن ہوں گے مگر متقی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ ہو گیا، یہ تو رشتہ دار ہو گیا نا۔ اب حشر میں کیا کیا ہو رہا ہے ایک دو جھلکیاں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ یہ تو رشتہ دار ہو گئے، بھاگے، اب آپ کا حال کیا ہوگا سنیے، ہمارا حال کیا ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن آپ کے خلاف آپ کی گواہی دیں گے، جس دن آپ کی زبانیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، یعنی ہماری زبان ہمارے خلاف، ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف، ہمارا پاؤں ہمارے خلاف۔ یہ قرآن کہہ رہا 18واں پارہ میں، جی اس ہاتھ سے آپ نے کیا کیا کیا، یہ ہاتھ بولے گا۔ اس پاؤں سے آپ نے کیا کیا کیا، یہ پاؤں بولے گا، کہاں کہاں یوز کیا، اور آپ نے اس آنکھ کا استعمال کہاں کہاں کیا، زبان کا، زبان کا، زبان، ہائے رے زبان، یہ زبان آپ کے خلاف بولے گی، آپ کا اختیار نہیں رہے گا، وہ اللہ کے حکم سے زبان بولے گی۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ حضرت ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آن لائن دنیا میں ہم لوگ ہیں، سب کام کرتے ہیں آن لائن، یہ کیسے ہوگا کہ ہاتھ بولے گا، یہ کیسے ہوگا کہ پاؤں بولے گا، آدمی بولے گا کہ پاؤں بولے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے جتنا آپ سیٹلائٹ میں گھومے رہیے نا، یہ بہت بڑی بات تھوڑی ہی ہے۔ عقل کے دروازہ کو کھولیے، سوچئے، ہاتھ بولے تو آپ کو حیرت ہے، پاؤں بولے تو آپ کو حیرت ہے، ہمیں یہ حیرت کی کیا بات ہے؟ ابو جہل کے مٹھی میں نبی کہہ دے تو کنکری بول رہی ہے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ بولے گا آپ کے خلاف، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس کا یوز غلط نہ ہو، پاؤں کا استعمال غلط نہ ہو، زبان کا استعمال غلط نہ ہو، یہ آپ کے خلاف۔ ابھی یہی نہیں جناب، آپ ہے کہاں ہے، کھوئے ہوئے ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک اللہ تعالیٰ کان سے، آنکھ سے، دل سے آپ سے سوالات ہوں گے، دل سے بھی سوال، آنکھ سے بھی سوال، کان سے بھی۔ اس کا استعمال کیسے ہوا؟ کان شروع ہو جائے گا۔ دل کا استعمال کیسے کیا، آنکھ کا استعمال کیسے کیا؟ آج لوگ سمجھ نہیں رہے کہ آنکھ کا یوز کہاں کہاں کریں۔ دوسرے کی ماں بہن پہ پاور والا چشمہ لگا لگا کے موبائل کو زوم کر کر کے دیکھے گا، جس کو دیکھنے کے بعد پہلی نظر تو معاف ہے، بار بار دیکھے گا گناہ ہوگا۔ سمجھ نہیں پا رہا ہے، ارے اوروں کو کیوں دیکھتے ہو، جسے دیکھو تو گناہ ہو، اس چہرے کا دیدار کیوں نہیں کرتے ہو، جس چہرے کو دیکھو تو حج مبرور کا ثواب مل جائے۔ دیکھنا ہے تو دوسرے کی ماں بہن کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے تو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو۔ میرے بھائی، آنکھ سے سوال ہوگا، آنکھ سے سوال ہوگا۔
میں نے ابھی سیتامڑھی میں ایک جگہ تقریر کیا ہے، سمجھ گئے، لوگوں کو عشق نہیں ہوا، بھکس ہو گیا۔ ہاں بھتیجی کو لے کے چچا بھاگ رہا۔ ہاں بھائی ہو رہا ہے کہ آپ کے یہاں نہیں ہو رہا، اللہ کا شکر ہے ہو رہا ہے نا بھائی، سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہونے والی تھی ساس، ہونے والا تھا داماد، لے کے بھاگ گیا۔ اور یہ تو عام بات ہے، اس کو لے کے وہ بھاگے، اے تم کاہے لے کے بھاگا؟ بولا عشق ہو گیا، عشق ہو گیا ہے تو بھکس لگا لے۔ پاگلا کمینہ، سن لو یہ عشق نہیں ہے، یہ نفس کی شرارت ہے، یہ نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ ابے تو نے عشق کو جانا کہاں؟ دنیا کا کوئی آدمی عشق کا مفہوم نہیں بتائے گا۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ خواجہ ویسے قرنی سے پوچھو۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ حضرت بلال سے پوچھو۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ حضرت خبیب سے پوچھو۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سمیہ سے پوچھو۔ عشق رسول کس کو کہتے ہیں؟ حضرت حنظلہ سے پوچھو۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے 4 یاروں سے پوچھو، انہوں نے تو نبی کو دیکھا ہے بغیر دیکھے۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ خواجہ ویسے قرنی سے پوچھو تو سارے علماء پوچھتے اور کہتے ہیں زندہ ویسے قرنی کی سنت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے۔ اگر دنیا دار سے عشق کرو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، نبی سے پیار کرو گے جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ سنیے، اب یہ تو ہاتھ آنکھ کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، اوکے؟ کبھی بھی اول فال آنکھ کا استعمال نہیں کیجئے گا، ہاں، اور توبہ کر لیجئے۔ جیسے آپ راستہ میں چل رہے ہیں، سمجھ گئے، وہ بھی تو نالائق سب ہے، اللہ کی پناہ۔ پہلے مرد پینٹ پہنتا تھا، اب لڑکی پینٹ پہن رہی ہے۔ پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں، عورتوں کا پاجامہ، ہاں ٹھیک ہے، عورتوں کا پاجامہ نیچے ہوتا تھا، ٹخنا سے نیچے، ٹھیک ہے، اور اب جو ہے نیا فیشن، نیو فیشن، ٹخنا سے نہیں اور اوپر میں اس کا پاجامہ ہے۔ یاد رکھنا مسلمان عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام، مت پہناؤ اپنی بیٹیوں کو ایسا، مت پہناؤ ایسا کپڑا جو سمجھ میں آئے کہ یہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے یا کسی دنیا دار کے گھر کی شہزادی ہے۔ ارے آپ کے پاس کچھ رہے نہ رہے، اقتدار نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مراتب نہیں ہے، آپ کے پاس مقام نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ارے کچھ نہیں ہے، احساس کمتری کے شکار مت بنو۔ بھارت کے تمام مسلمانوں کو کہہ دو آزمائش کا وقت ہے، کسی کافر کے دولت ہے اور اس کے پیسے پہ مت اتراؤ، یہ مت سوچو میرے پاس کیا ہے، یہ تو ہونا ہے۔ ایمان والے جب ایمان کے کمزور ہوں گے تو کافر اپنے کفر پہ اترائے گا، ایمان والا اپنے ایمان پہ شرمائے گا، لیکن کبھی شرمانا مت، کہہ دینا تیرے پاس فرعون کی دولت ہے، تیرے پاس قارون کا خزانہ ہے، ہم غریبوں کے پاس ایمان کا خزانہ ہے۔ حضرات ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں، الحمدللہ ایمان ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ سنیے، میدان محشر میں تو کسی کے اوپر پہلی نظر پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن دوسری بار مت دیکھیے گا، پھر تیسری بار مت دیکھیے گا۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اب عورتیں سوچتی ہوں گی یا لڑکیاں، گرلز GIRLS، انگلش جانتا ہوں اس لیے اسپیلنگ کر دے رہا ہوں۔ لڑکیاں یہ نہ سوچے لڑکا سب، ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ آزاد ہیں، غلط غلط۔ جو نبی کا غلام ہے یا جو نبی کی کنیز ہے، ایمان والا ایمان والی، دونوں کے لیے مسئلہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اسی آیت کے نیچے آیت کریمہ ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، جیسے مومن مردوں کو حکم ہے نظروں کو نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اعلیٰ حضرت کے قسم خدا کی ان کے علم پر
ان کی تحریر پر، ان کی محبت پہ ناز کیجئے. کیا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے. رہنے دیجئے، پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی. بس یہ کہہ دوں پہلی نظر معاف ہے، دوسری تیسری معاف نہیں، گنہگار ہو جائیں گے، اس لیے اور فلیدہ ادھر دیکھنا بند. آگ سے بھی حشر میں سوال ہوگا. چلے بھائی تو ہوگا. اب ہم لوگ کا حال ٹھیک نہیں ہوگا میدان محشر میں. کچھ بھی تو ہے نہیں سمجھے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی ذکر و اذکار ہے. کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے؟ کچھ ہے ہی نہیں سمجھے. بس وہی ہوگا، سرنڈر ہوں گے اور دھولائی جو ہوگی. اللہ کی پناہ، ہم لوگ بھی بچنے والے نہیں ہیں. علماء جتنے ہوں گے ان کا امتحان اور سخت ہوگا. جن کا جتنا مرتبہ ہوتا ہے ان کا امتحان اتنا ہارڈ ہوتا ہے. یو پی ایس سی کا ایگزام کتنا ہارڈ ہے، لیکن جو کامیاب ہو جاتا ہے کتنے عیش میں رہتا ہے. اور میٹرک والے کا کیا ایگزام ہے، تو سمجھ گئے نا. عالموں کا مقام بلند ہے، ان کا امتحان ہارڈ ہے. وہ کامیاب ہوں گے تو ان کا درجہ بھی بلند ہوگا. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. باقی جو ہم لوگ ہیں اللہ کی پناہ، حال یہ ہوگا کوئی راستہ نہیں بچے گا. اب کیا کریں. تو بہت ساری باتیں ہیں. بس اتنا میں کہہ دوں کہ خان صاحب ہو، پٹھان صاحب ہو، شیخ صاحب ہو، انصاری صاحب ہو، رائن صاحب ہو، حافظ صاحب ہوں، کافی صاحب ہو، مفتی صاحب ہوں، اور کون صاحب ہوں، ہاں ولی صاحب ہوں، کیا نام ہے اور کا، امام صاحب ہوں، مؤذن صاحب ہوں، ناظم صاحب ہوں، شعراء حضرات ہوں، خطبہ ہوں، علماء ہوں، مدرسین ہوں، جتنے بھی ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں، نمازی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، راکعین ہیں، ساجدین ہیں، صابرین ہیں. یہ جتنے ہیں بس سن لیجئے گا. بس اسی کو گھر لے کے چلے جائیے گا. میدان محشر میں جب نفسی کا عالم ہوگا، نہ ہمارا یہ کرتا رہے گا، نہ ہمارا یہ تیور رہے گا، نہ ہمارا یہ لہجہ رہے گا، نہ ہمارا یہ ٹاکنگ کا اسٹائل رہے گا. نہیں، نفسی کا. پوچھئے مت ہمہ شما کی کیا گنتی ہے. انبیاء و مرسلین جو معصومین ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں لرزہ براندام ہوں گے. ہم لوگ کا حال کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو منہ دکھانے کی قابل نہیں ہے. لیکن قسمت میں ناز کیجئے، کچھ رہے نہ رہے ایمان تو ہے. حضرت اللہ کے بولو نا بھائی سبحان اللہ. ایمان ہے تو سب ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سنیے، میدان محشر میں سب کو اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی، فقط مصطفیٰ کو سارے جہان کی فکر ہوگی. صرف میرے نبی ہیں جن کو سب کی فکر ہوگی. اس رسول سے سچا پیار کیجئے جو رسول وہاں بھی ہم سے محبت کرے، چونکہ رسول اللہ کی محبت میں ہی یہاں کی کامیابی ہے، وہاں کی کامیابی ہے. میں دعا کرتا ہوں حضرت الحاج شرف الدین صاحب اسلمی رضوی مرحوم و مغفور کے لیے اللہ ان کو کرور جنت نصیب فرمائے. بیٹے کو عالم بنائیے، حافظ بنائیے، یہی فائدہ ہوگا. عام آدمی اتنے لوگوں کو بلائے تو راستے میں رہ جائیں گے. یہ حسان محمد صاحب نے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کرانے کے لیے اتنے علماء کو بلایا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی سلامت رکھے، مرحوم کو بھی کرور جنت نصیب فرمائے، اور ہم لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ فرما دے. یہ قصہ لطیف ابھی تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. انسان چھوٹی بڑی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، تو ہم لوگ سب مل کر کے شیئر ہو جائے اور سب مل کر کے توبہ استغفار کریں. استغفر اللہ. زور سے مت بولیے گا، بل پھٹ جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے تو لا الہ الا اللہ. اور ایک تو زورے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.